بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی دفاعی کمپنی ریتھیون کو امریکی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ خریداروں کی فہرست میں ترمیم کے بعد دوستو اب بظاہر یہ کمپنی پاکستان کو بھی جدید درمیانے فاصلے کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل ایمریم فروخت کر سکے گی۔ امریکی وزارت جنگ، جو دوستوں پہلے وزارت دفاع کہلائی جاتی تھی، اس کی جانب سے امریکی فضائیہ کے لیے جاری ہونے والے کانٹریکٹ میں کہا گیا ہے کہ ریتھیون کو پہلے سے دیے گئے کانٹریکٹ میں C-8 اور D-3 میزائلوں کی بہتری اور اس کی پروڈکشن کے لیے مزید $4 کروڑ 16 لاکھ کے فرم فکس پرائز ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ اس ترمیم کے بعد معاہدے کی مجموعی مالیت $2.47 ارب سے بڑھ کر $2.5 ارب ہو جائے گی۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو عسکری سامان فروخت کیا جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ میزائل پاکستان کے پاس موجود امریکی ساختہ F-16 فیلکن میں نصب کیے جاتے ہیں۔ دوستو ایمریم AIM 120 میزائل جدید درمیانے فاصلے کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں، جو ہر موسم میں نظر کی حد سے دور، جیسے BVR کہا جاتا ہے، اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان میزائلوں کو امریکی ایئر فورس صرف بحریہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ریتھیون کی ویب سائٹ کے مطابق یہ میزائل دوستو F-15، F-16 فیلکن، F-18 اور جدید F-35 سمیت متعدد لڑاکا طیاروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ریتھیون کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ واحد ریڈار گائیڈڈ فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے جسے F-35 پر استعمال کرنے کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ M120 C-8 اور 120 D-3 کا شمار دوستو سب سے جدید ایمریم میزائلوں میں ہوتا ہے۔ ان میزائلوں کی لمبائی تقریباً 12 فٹ ہے۔ امریکی وزارت جنگ یا ریتھیون کمپنی کی جانب سے باقاعدہ طور پر تو نہیں بتایا گیا کہ یہ میزائل کتنی دوری تک مار کر سکتے ہیں، تاہم دوستو متعدد دفاعی میگزین کے مطابق 120 D-3 میزائل 180 کلومیٹر کی دوری تک مار کر سکتے ہیں اور انہیں چینی PL-15 میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں۔ ریتھیون کمپنی گزشتہ سال سافٹ ویئر کو تبدیل کر کے اسے اپ ڈیٹ کر کے AIM 120 کی حد کو نمایاں طور پر بڑھانے میں کامیاب رہی تھی۔ دوستو ایمریم امریکی فضائیہ اور بحریہ کا صف اول کا فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے اور تمام امریکی لڑاکا طیارے بشمول F-16، F-18 اور F-35 اسی میزائل سے لیس ہیں۔ پاکستان فضائیہ نے جو اس سے پہلے AIM 120 میزائل 2006 میں حاصل کیے تھے دوستو، وہ C-5 ماڈل کے تھے، جنہیں F-16C اور D Block 52 کے ساتھ لیا تھا۔ 2019 میں پاکستانی فضائیہ نے انڈیا کے پائلٹ ابھینندن کے MiG-21 طیارے کو بھی دوستو اسی میزائل کی مدد سے نشانہ بنایا تھا، جبکہ اس سال مئی میں انڈیا کے ساتھ ہونے والی فضائی جھڑپ میں پاکستان نے چینی ساختہ PL-15 میزائل استعمال کیے تھے۔ مئی میں ہونے والی جھڑپ کے دوران پاکستان نے F-16 کے ذریعے کسی انڈین جہاز کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ PL-15 کی رینج ایمریم سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان نے انڈیا کے جتنے بھی طیارے تباہ کیے، سب انڈین حدود کے اندر تباہ کیے تھے۔ اس کے بعد ہی امریکی کمپنیوں میں بھی احساس پیدا ہوا کہ انہیں اپنے میزائلوں کی رینج بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ایئر چیف کے دورہ امریکہ کے بعد دوستو اس خبر کا سامنے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی فضائیہ چائنا کے ساتھ تعاون کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی دفاعی تعاون میں بھی اضافہ چاہتی ہے۔ ابھی پاکستان فضائیہ کے F-16 طیارے دوستو AIM 120 سے لیس ہیں۔ یہ میزائل نئے ورژن کی نہ صرف رینج بہتر ہے، بلکہ اس کا گائیڈنس سسٹم بھی زیادہ مؤثر ہے۔
اس کے علاوہ اس کی الیکٹرانک جیمنگ کے خلاف صلاحیت بھی بہتر ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے F-16 طیاروں کی فضا سے فضا میں طیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت میں بھی کافی اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ایمریم میزائلوں کی خریداروں کی فہرست میں شامل کرنے کو دوستو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی گرمجوشی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی میں ہونے والی جنگ جسے رکوانے کا دعویٰ امریکی صدر ٹرمپ کرتے ہیں، اس کے بعد سے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر 3 مرتبہ امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ ان کی ملاقات کے محض 2 ہفتوں بعد پاکستان فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو جولائی کے پہلے ہفتے میں امریکہ گئے تھے۔ وہ امریکہ کا دورہ کرنے والے پاکستان فضائیہ کے پہلے سربراہ تھے۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات ہوئی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مئی میں انڈیا کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں انڈیا کے فرانسیسی ساختہ رافیل سمیت 6 طیارے مار گرانے کا پاکستان نے دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان نے اس لڑائی کے دوران چینی ساختہ PL-15 میزائل بھی استعمال کیے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 روزہ جنگ کے دوران پاکستان نے 7 طیارے مار گرائے تھے۔ اس وقت دوستو بہت سارے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ کی حالیہ نظر کرم کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک ممکن تو یہ لگتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جھڑپ، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا تو پتا ہے کہ ہم امریکہ سے کیا لے سکتے ہیں اور کیا لیں گے، لیکن اب امریکہ ہم سے کیا لے گا یہ سوچنے کی بات ہے۔ بظاہر تو دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی قیادت مغرب کے زیادہ دورے کر رہی ہے اور وہاں زیادہ وقت گزار رہی ہے۔ ہمارے لیڈران چائنا بھی گئے تھے، لیکن جتنے دن کے لیے گئے ہیں اور جو بیانات آئے ہیں اور جو کچھ مغرب کی طرف سے ہو رہا ہے اس میں توازن نظر نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا جھکاؤ مغرب کی جانب زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے یا ہم توازن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم امریکہ اور چائنا دونوں کے ساتھ تعلقات کو ہینڈل کر پائیں۔ اس وقت دوستو ثالثین کی مدد سے مصر میں فلسطین کی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ان مذاکرات میں حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ شہید یحییٰ السنوار اور ان کے بھائی شہید محمد السنوار کی باڈیز ہمارے حوالے کی جائیں۔ یاد رہے دوستو کہ یحییٰ السنوار نے غزہ کی پٹی میں حماس کی قیادت سنبھالنے کے بعد شہادت پائی تھی۔ حماس نے عمر قید کی سزا پانے والے اپنے متعدد ساتھیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ شہید یحییٰ اور محمد السنوار کی باڈیز کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ صہیونی رجیم پہلے ہی یحییٰ السنوار کے جسد خاکی کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کرنے کے بعد اس کے حوالے کرنے سے انکار کر چکی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے اعلان کیا ہے کہ میدان جنگ کا کنٹرول روسی افواج کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے یوکرین کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے حوالے سے کہا ہے کہ اقدام مکمل طور پر روسی افواج کے ہاتھ میں رہے گا۔ صدر پیوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین اپنے مغربی ساتھیوں کو کامیابی دکھانے کی کوشش میں روس میں شہری اہداف پر حملہ کر رہا ہے۔ فوجی میدان میں روس نے میزائل، ڈرون اور سائبر صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے یوکرین کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے اور یوکرین کی معیشت اور توانائی کے شعبے پر دباؤ ڈالنے میں نمایاں طور پر کامیاب رہا ہے۔ انڈیا کانپور سے شروع ہونے والے آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجاج کے بعد ریاستی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ یوگی کے حکم پر احتجاج روکنے کی آڑ میں اتحاد ملت کونسل کے رہنماؤں اور دیگر مسلمانوں کی املاک کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔ متعدد گھروں کو سیل کر دیا گیا ہے اور بریلی سمیت کئی علاقوں میں پولیس کا محاصرہ جاری ہے۔
انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروسز معطل کر دی گئی ہیں، جس کے بعد شہری شدید بے چینی میں مبتلا ہیں۔ حکومت نے اب تک 83 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے، جبکہ 2000 سے زائد افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ پورے ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کارروائیاں انتقامی بنیادوں پر کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کو دبانا اور خوف زدہ کرنا ہے۔ انڈین سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے ہندو توا نظریے نے بھارت کو نفرت، خوف اور انتقام کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ جہاں جمہوریت کے لبادے میں آمریت نے جنم لے لیا ہے، بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا دن بدن مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کئی اشروں سے ہر سال لاکھوں بھارتی طلباء اور طالبات اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ گزشتہ سال انہوں نے $8 ارب یعنی 22 کھرب 48 ارب پاکستانی روپے خطیر رقم بطور فیس امریکی یونیورسٹیوں کو دی تھی۔ مگر اب یہ معاملہ صدر ٹرمپ نے مختلف اقدام کر کے ختم کر دیا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم مودی کی عیاری اور غرور بخوبی جان چکے ہیں۔ یوں دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی کی چال بازیوں نے لاکھوں بھارتی طلباء سے بہترین تعلیم دیتی امریکی یونیورسٹیاں چھین کر ان کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ بھارتی گریجویٹس بعد میں امریکی کمپنیوں میں بآسانی ملازمت نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھارتیوں کے محبوب ٹیک ویزے کی فیس $1,00,000 کر دی گئی ہے۔ اب صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکی یونیورسٹیاں صرف 15% غیر ملکی طلباء کو داخلہ دیں اور ہر ملک سے محض 5% طلباء لیے جائیں۔ ان اقدامات سے بھارتی طالب علم امریکہ چھوڑ کر دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ اگست 2024 میں 71,000 بھارتی طلباء امریکہ آئے تھے، جبکہ اگست 2025 میں ان کی تعداد آدھی رہ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست آئینی ترمیم سے کیسے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو بھی عدالت گیا وہ اس کا حق ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پتہ نہیں کیوں پیچھے ہٹ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا دوستوں بڑوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرتی پھرتی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کرے گی، تو مولانا صاحب کو کیسے پتہ چل جائے گا۔ آج کل پاکستان تحریک انصاف ہر فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ ٹاس کر کے کرتی ہے۔ ان کے اپنے بندوں کو، خاص اپنے بندوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا یا پرسوں کیا ہونے والا ہے۔ اور میرے خیال سے دوستو یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک عمران خان جیل میں ہیں۔ جو ہی وہ جیل سے رہا ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک پیج پہ آ جائے گی، ایک ہو جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت اگر کسی نیو نارمل کی بات کرے گا تو پاکستان اس کا جواب ایک نئے اور مؤثر عسکری رد عمل سے دے گا جو انڈیا کو حیران کر دے گا۔ بھارت نے دوستو جو نیو نارمل کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، یہ اس کے اپنے ہی گھٹنوں میں بیٹھ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جرائم اور سیاسی سرپرستی کے مابین موجود گٹھ جوڑ جو ریاست اور عوام کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی جنگی بیان بازی خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔